تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. محترم دینی بہنوں، یہ اللہ نے کرم فرمایا دین کی باتوں کے سننے اور کہنے کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا. اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہونا اور ایسی باتوں کے مذاکرے کے لیے اکٹھا ہونا جو اللہ کی خوشنودی حاصل ہونے کا سبب ہو، جو جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہو، جو جنت میں داخلے کا سبب ہو، ایسے مقصد کے لیے اور اس طرح کی باتوں کے مذاکرے کے لیے کسی جگہ جمع ہونا، یہ ایک بے انتہا پسندیدہ عمل ہے اللہ کی نگاہ. بڑی خوشخبریاں آئی ہیں اس مقصد کے لیے کسی جگہ مختلف مقامات سے لوگوں کے آ کر جمع ہونے. اس لیے خوش نصیب ہیں وہ بہنیں جو اس طرح کے جماعات کی اطلاع پا کر بڑے ذوق و شوق سے، بڑے اہتمام سے، بڑی فکر سے آتی اور اہتمام کرنا ہے اس کا کہ اس طرح کی مجالس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں. اس کو اللہ کا ایک بہت بڑا انعام سمجھیں. دین کی باتوں کے سننے کا موقع مل جانا یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں، بہت بڑا انعام. ایسے ایسے ملک بھی ہیں کہ جہاں خصوصیت سے عورتوں کو برسوں میں بھی کبھی دین کی بات سننے کو نہیں، برسوں میں. چنانچہ جب کبھی بھی ایسا کوئی موقع ان کو ملتا ہے دین کی بات کے سنانے والے میسر آ جاتے ہیں تو اس درجے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ سننے سنانے کا ختم ہی نہ ہو. ہماری ہندوستان کے خواتین اسلام بڑی خوش نصیب ہیں کہ انہیں بار بار دین کی بات سننے کا موقع ملتا ہے. اس لیے اس عظیم انعام و احسان کو توڑ
کا چلن ہی نہیں ہے، چلتا ہی نہیں ہے سکہ وہاں تو چلنے والی چیز دوسری. اسی لیے اب ان چیزوں کے پیچھے ذرا پڑھنا چھوڑ دیں. لباس کے پیچھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. موٹا طبیز سادہ سیدھا بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا میسر آ جائے اور وہ بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کہ اللہ نے جس کو چھپانا عورت کے لیے فرض کیا اتنا کپڑا میسر آنے کافی ہے. ہاں بغیر کسی خاص جدوجہد کوشش کی اللہ میاں اور دے دے تو لے لو، کوئی حرج نہیں. باقی دل اور جان ان کپڑوں میں مت رکھنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی صحابیات کی امہات المؤمنین کی جو زندگیاں تھیں لباس کے اعتبار سے بھی ساری زندگیاں تھیں. اتنے کپڑے ان لوگوں کے پاس میں نہیں ہوتے تھے کہ رکھنے کو جگہ نہ ہو. جیسے آج کل ہم لوگوں کا حال ہے. اور اب تو شادیوں میں وہ چل رہا مقابلہ، فلانے نے فلانی بیٹی کو 21 جوڑے دیے، میں 51 دوں گی. کیا کرتے ہوں گے آخر یہ کپڑے؟ بڑی مقدار میں کیا کریں؟ اتنا زیادہ جان
بنانے والے نہیں ہیں. اسی لیے ان چیزوں سے محبت نہیں، ان چیزوں کو چاہنا نہیں، بلکہ فکر کرنا اس بات کی کہ یہ چیزیں تو ضرورت کے بقدر اپنے پاس ہوں، اور فکر چھائی ہوئی ہو آخرت کے بنانے کی، اور یہ کوشش ہو کہ کیا چیز میں اپنے لیے اختیار کروں جو میرے حق میں آخرت میں بھلی بن جائے، اور وہ کیا صورت ہوگی جس کے نتیجے میں ہر چیز میرے حق میں آخرت کا شکشا بن جائے. جو چیز وہاں چلنے والی آپ پہلے وہ سن لیجیے، پھر اس کے بعد سکے بنانے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی مختصر عرض کر دوں. جو چیز وہاں چلے گی وہاں چلے گا ایمان، اور وہاں چلیں گے اعمال صالحہ. بس یہ دو چیزیں چلتی ہیں وہاں، اس کے علاوہ کچھ نہیں چلتی. ایک ایمان چلے گا اور دوسرے اعمال صالحہ. اعمال صالحہ بھی ایمان کی شرط کے ساتھ چلیں گے. اگر ایمان نہیں ہے تو بھی دنیا میں کسی غیر مسلم کا، کسی کافر کا کوئی ایک آدھ نیک عمل اگر ہوگا تو وہ آخرت میں اس کے حق میں فائدہ بخش نہیں ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے اپنے اندر صحیح ایمان کا، اپنے عقیدے کا درست ہونا، اپنا تعلق اللہ سے صحیح ہونا، اپنا یقین اللہ کی ذات کے ساتھ درست ہونا، اور ہمارا رب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے ساتھ میں صحیح ہونا، ہمارا ایمان نبی علیہ السلام کے ساتھ میں درست ہونا، ہمارا ایمان قرآن پاک کے ساتھ میں صحیح ہو. ایمان کا درست ہونا یہ پہلی اور لازمی شرط ہے ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے. اللہ کا ایمان ہو ایسا جیسے کہ وہ ہیں، اور جیسے ان کے بارے میں تفصیلات ہم کو قرآن و حدیث میں ملتی ہیں. تمام خوبیوں والے وہ، تمام کمالات والے وہ، تمام طاقتوں والے وہ، تمام قدرتوں والے وہ، تمام عظمتوں والے وہ، سب کچھ ان کے ہاتھ میں. نفع بنی اکیلے دیتے ہیں اور نقصان انہیں کے حکم سے آتا ہے. پوری کائنات ان کی مقدور پر محتاج ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں، باقی سب ان کے محتاج ہیں. حاجتوں اور ضرورتوں کے پورا کرنے والے ایک اکیلے اللہ ہیں، اور سب کی ضرورتیں بس وہی ایک پوری کرتے. یقین بن جائے گی. ان کی شان ربوبیت اس قدر عام ہے پوری کائنات میں کہ آدمی اگر جاننا چاہے تو اس سلسلے کی ہزاروں دلیلیں انسانوں کے سامنے گھومتی پھرتی رہتی ہے، لیکن آدمی میں نظر نہیں ہوتی فکر والی، اس کے نتیجے میں فائدہ نہیں اٹھاتا. کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے رب ہونے کو بتلا. اسی لیے ایمان اپنا درست ہو اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ، اور ایمان اپنا درست ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ. اللہ کے ساتھ جب آدمی کا تعلق صحیح ہوگا تو دو چیزیں اس کی زندگی میں بہت نمایاں طور پر آئیں. ایک یہ اللہ کی بڑائی کھلنے کی وجہ سے، اور اپنے عاجز اور کمزور اور محتاج ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاتا رہے گا. عبادت اس کی زندگی میں آئے گی. اور جب ایمان درست ہوگا اور دل کا یہ یقین ہوگا کہ میری ہر ضرورت کو اکیلے اللہ ہی پوری فرماتے ہیں، تو ہر ضرورت میں اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلے. دو
کیا تھا